السلام علیکم ناظرین، پروگرام گرین پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ندیم احمد۔ ناظرین، انتخابی مارکے کے بعد ایک تاثر تھا کہ انتشار محاذ رائی میں کچھ کمی آئے گی، لیکن اس انتخابات کے نتیجے میں انتشار میں اور محاذ رائی میں کمی تو کیا آنی تھی، مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مسلم قیادت نے عام طور پہ انتخابات کے نتائج کے حوالے سے شکست کی جو ہے وہ اس پہ تو انہوں نے حامی بھر لی کہ ہماری شکست ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے تخت پنجاب کے حصول کے لیے جوڑ توڑ کی سیاست شروع کر دی ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کی جوڑ توڑ سر عام نظر آ رہی ہے۔ ایک منڈی لگی ہے، اس میں بولی جو ہے وہ دی جا رہی ہے، 30 کروڑ سے لے کے 1 ارب کی بات ہو رہی ہے، ادارے اور سب لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، لیکن روکنے والا کوئی نہیں۔ عوام کب تک یہ تماشا دیکھتے رہیں گے اور یہ تماشا کب تک جاری رہے گا؟ اس حوالے سے جاننے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں ایک معروف کالم نگار، تجزیہ کار اور ماہر روحانی علوم جناب سعد اختر صاحب کو دعوت دی ہے۔ سعد اختر صاحب روزنامہ نوائے وقت میں بہت خوبصورت حساس کے عنوان سے کالم لکھتے ہیں، مختلف چینل پر آ کے روحانی علوم کے حوالے سے عام لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ ہم نے آج انہیں سیاسی اور روحانی حوالے سے ان کے خیالات سے استفادہ کرنے کے لیے دعوت دی ہے۔ میں مشکور ہوں سعد صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ شکریہ۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا کہ کل جو تھا ایک شفاف الیکشن کی بات کی جا رہی تھی، شفاف الیکشن تو ہوئے، ان کے نتائج بھی آئے، بظاہر جو ہے مسلم لیگ قیادت اور دیگر قیادتوں نے شکست کو جو ہے وہ مانا بھی، لیکن اندر سے حقیقی ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ تخت پنجاب جو ہے اس پہ گمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے، کوئی بھی اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کل جو ہے مارکے کا آخری دن ہے، کس کی جیت اور کس کی ہار ہوتی ہے؟ ذرا آپ بتائیے، سیاسی حوالے سے آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے، اور آپ کا روحانی علوم کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ نے اپنے ایک خوبصورت پلیٹ فارم میں بات کرنے کا موقع دیا۔ انٹرو میں آپ نے ایک بات کہہ دی کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑا سا ماحول پیسفل ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں ہوتا ہے جیسے ہی الیکشن ہوتا ہے جو چھپی ہوئی دشمنیاں وہ بھی کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ چند ایک واقعات لاہور میں بھی ہم نے دیکھے ہیں، لیکن ایک اب نئی منافقت بھی دیکھنے کو ملی ہے۔ معاف کیجیے گا میں نے منافقت کا لفظ استعمال کیا، آئی مین میڈم مریم صفدر، انہوں نے انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے کا کہا۔ اس کا مقصد اگر اسی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو مقصد یہی تھا کہ چیف الیکشن کمیشن پہ جو کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں ان پہ وہ داغ دھل جائے کہ انہوں نے فیئر اینڈ فری الیکشن جو ہے وہ کروا دیے ہیں، تاکہ نیکسٹ الیکشن میں جب ہم کچھ کریں تو کہیں کہ دیکھیں ہم تو یہ تو وہی بندہ الیکشن کروانے والا ہے جس نے پچھلے الیکشن کروائے تھے، فیئر کروائے تھے، آج فیئر الیکشن ہوئے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہوا ہے، لیکن آج چونکہ وہ ہار گئے ہیں تو اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک ٹیکنیکل گیم ہے۔ چلو اچھی بات ہے، سیاست آ گئی ہے، لیکن سیاست میں تھوڑی ساری بلکہ کافی حد تک منافقت آ چکی ہے۔ اور دیکھیں کل جو الیکشن ہونا ہے چیف منسٹر کا، اس سلسلے میں پرسوں سے ہی لاہور گڑھ بن چکا ہوا ہے اور خفیہ مقامات بنے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ کا تو مجھے بھی پتہ چل گیا ہے۔ تو اس میں ایک صاحب شاید جن کا نام مسعود ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جی وہ باہر چلے گئے ہیں، ان کو پیسے دے کے باہر روانہ کر دیا گیا ہے۔ وہ خیر سے تب واپس آئیں گے جب ہر چیز ہو چکی ہوگی۔ تو کیا ان کی اوقات اتنی تھی؟ انسان کی تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اوقات رکھی ہے، وہ تو ایک ساری دنیا کی دولت دے دی جائے تو نہیں بک سکتا، لیکن اس کو بکنے پہ آئے تو 1 روپے پہ بک سکتا ہے۔ یہی کچھ ہوا۔ بہرحال
یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا. باقی آپ کا سوال ہے کہ کل پنجاب کا تاج کس کے سر سجے گا، تو زیادہ امکانات ہیں کہ حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ. اچھا، جب آپ حمزہ شہباز کی بات کرتے ہیں، کیا آپ کا یہ سیاسی تجزیہ ہے کہ سیاسی یا روحانی میں بھی آپ دیکھتے دونوں لحاظ سے؟ اچھا، جب آپ کا سیاسی تجزیہ بھی یہی ہے اور روحانی علوم بھی آپ کے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی کل جو ہے وہ جو اس کا پنجاب کا جو ہے وہ صحرا وہ حمزہ شہباز کے سر آئے گا، کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ عوامی فیصلے کی نفی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کھلے عام دھاندلی ہے؟ ایک تو ہوتی ہے نا کہ چھپ چھپا کے جو آپ گزشتہ ہر الیکشن میں ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ پچھلا الیکشن یہ جو اب ہوا ہے یہ شفاف تھا، لیکن اس میں بھی آمیزش تھی دھاندلی کی، جس کی جو ہے وہ تحریک انصاف قیادت نے اس کے بارے میں بتایا بھی. لیکن اس کے باوجود تھا کسی حد تک ہر کوئی ماننے کے لیے تیار ہے کہ وہ شفاف الیکشن. اب اس کے نتائج جب آ گئے، ایک پارٹی اکثریتی طور پر جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کی آپ نفی سر عام دھاندلی کرتے ہوئے، کیا الیکشن کمیشن، کیا دیگر ادارے، عدالتیں سب اس چیز کو آرام سے جو ہے وہ ہضم کر لیں گے؟ یہ ان کا ہضم کرنا ہی تو سب کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. ان کو یہ چیزیں سخت ایکشن لینا چاہیے معذرت کے ساتھ. الیکشن کمیشن ہے، عدلیہ ہے، ان کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے. اب دیکھیں ہمارے 1973 کا آئین چلا آ رہا ہے جس میں کافی سارے اب فلاز ہے، کافی اس کی خد و خال ہی بدل گیا ہوا ہے. اب دنیا بھر میں کہیں بھی چلے جائیں، سی فوٹیج اس کی بڑی ویلیو ہے. کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ فیبریکیٹڈ تو نہیں ہے، اس کو کریٹ تو نہیں کیا گیا، یہ واقعی سچا ہے. اس کو عدالت میں پیش کرتے ہیں، سزا ہو جاتی ہے. پاکستان میں سر عام آتا ہے کہ ایک آدمی وہ آتا ہے اس کو گولی مارتا ہے، کوئی آتا ہے گاڑی کے نیچے کچل دیتا ہے، اور رشوت سر عام پکڑ رہا ہے. اٹس چہرے میں تصاویر آ رہی ہے، سب کچھ آ رہا ہے. لیکن عدالت کہتی ہے ہم نہیں مانیں گے، ہم تو شخصی ضمانت مانیں گے. ٹھیک، ان پرسن آئے عدالت میں آ کے گواہی دے تو ہم مانیں گے. یہ جس کی وجہ سے ملزم کو فائدہ پہنچ جاتا ہے. اب جب تک آئین میں امینڈمنٹ نہیں ہوگی یا کچھ چیزیں اور ہیں وہ نہیں ہوں گی ضروری، جن کا ہونا انتہائی ضروری ہے، وقت کی ضرورت ہے، ملک انتہائی خطرناک وقت سے گزر رہا ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا ناممکن ہے کہ حالات ٹھیک ہونے کے امکانات بہت کم ہیں. نہیں تو آپ کیا کہتے نہیں ہیں کہ یہ عوامی فیصلے کی نفی ہے کہ ایک جو جیتا ہوا شخص ہے اس کو آپ ایک ناجائز طریقے سے ہار میں بدل رہے ہیں؟ اس کی یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. ٹھیک، اس کی بھی زیادتی ہے، ووٹ دینے والوں کی بھی زیادتی ہے. وہ ان کی کیا عزت، ہاں جنہوں نے ووٹ دیے، جو سارا دن لائن میں کھڑے رہے، کوئی بوڑھی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کے لے کے آیا، اس اندر جا کے ووٹ کاسٹ کیا، پتہ چلا اس کا ووٹ ہی اچھا. ایک طرف تو سیاسی قیادت ساری عوام کی بات کرتی ہے، ووٹ کی بات کرتی ہے، تقدس کی. ایک طرف بات کرتے ہیں کہ ووٹر کی جو ہے اب تو صرف ووٹ کی نہیں، ووٹر کی بھی عزت ہونی چاہیے. جب یہ دونوں کے نعرے تو لگائے جاتے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کا نظر نہیں. ایک عوامی فیصلہ جب ہو گیا ہے اس پر عمل درانے کے بجائے اس کو بدلا جا رہا ہے. کیا ان کو یہ خوف نہیں ہے کہ اب ہم جب اس کو بدلیں گے تو کیا عوام اس کو جو ہے وہ برداشت کریں گے؟ عوام نہیں برداشت کریں گے. ٹھیک، نہیں برداشت کریں گے. دیکھیے شاہد صاحب، میں تھوڑا سارا ایک ٹرن دینا چاہتا ہوں اس ملک کے بہتری کے لیے، کہ آج سے کم و بیش 250-300 سال پہلے یورپ کا جو حال تھا وہ پاکستان سے بھی بہت برا تھا. پاکستان تو بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے، لیکن 250-300 سال پہلے ان کا حال بہت ہی بدترین تھا. چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، جس کے 500 بندے ہوتے اس نے اپنی سرداری بنا لینی اور قتل و غارت کر کے جو 5000 والا ہوتا وہ 500 والے کو ختم کر لیتا. تو ایک شخص اٹھا، فلاسفر میکاولے، اس نے ایک نیا آئیڈیا دیا. اس نے کہا کہ تمام جو مسلمان ہیں، جو چند ایک وہاں رہتے تھے، جو جیوز ہیں، جو کرسچنز ہیں، جو مذہبی جماعتیں، خیر یہ سارے اپنے گرجا گھروں میں وہاں شفٹ ہو جائیں، سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، وہ اپنے آپ کو مذہب پہ فوکس کر لیں اور 2 جماعتی نظام کو انٹروڈیوس کیا جائے.
اس کی اس بات پہ، اور بھی بہت سارے کام اس نے انقلابی اقدامات اٹھائے، لیکن اس کی ان 2 باتوں پہ تو فوراً عمل کر دیا گیا۔ اس کے عمل کرتے ہی یورپ نے ترقی کی، یورپ سے ترقی کرتے کرتے باقی دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک پہ نظر ڈال کے دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، یورپ دیکھ لیں، جرمنی، فرانس، اٹلی، بنگلہ دیش دیکھ لیں، کافی حد تک انڈیا کو بھی دیکھ لیں، کافی حد تک انڈیا کو بھی دیکھ لیں، وہاں بھی چھوٹی چھوٹی چند ایک جماعتیں ہیں، لیکن ملک کے وسیع تر مفاد کی خاطر وہ یا تو اپوزیشن میں چلی جاتی ہیں یا حکومت میں آ جاتی ہیں۔ لیکن پاکستان جیسے ملک میں، چھوٹا سا ملک ہے، اللہ تعالیٰ اس عرض پاک کو سلامت رکھے، 108 سیاسی جماعتیں ہیں۔ میں نے اس کا ایک مشورہ بھی دیا تھا کہ کم از کم ہر بندے کو حق حاصل ہے، اس وقت قانون کے مطابق ہر ایک کو حاصل ہے، آپ کو بھی حق حاصل ہے، مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں اپنی سیاسی جماعت رجسٹرڈ کروا سکتا ہوں، اور چند روپوں میں، اور مجھے الاٹ ہو جائے گا نشان بھی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر سیاسی جماعت کو اسکروٹنی کی جانی چاہیے کہ بھائی آپ کے تحصیل لیول پہ آپ کے کتنے ورکرز ہیں، کتنے آفس ہیں، ڈویژنل لیول پہ آپ کے کتنے ورکرز ہیں، کتنے آفیسز ہیں، آفس بیررز کتنے ہیں، یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ایک معیار مکمل ہو تب جا کے ایک سیاسی جماعت۔ اچھا صاحب، آپ کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز کی آپ دونوں علوم میں، آپ سیاسی اور روحانی علوم میں آپ اس کو دیکھتے ہیں جیتتے ہوئے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر وہ آپ جیت جاتے ہیں، چلے جائز اور ناجائز طریقے سے وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں، اور جب آ جاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اسے کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی، اور سیاسی جو بحران ہے وہ مزید شدت اختیار کرتے ہوئے جو ہے وہ ملک اور عوام کے لیے بڑا جو ہے وہ اس کے اثرات بڑے غلط اس پہ پڑیں گے؟ غلط ہی نہیں پڑیں گے، بلکہ اگلے 4 یا 5 دن کے اندر اندر ایک بری خبر، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک، کوئی اگلے 4-5 دن میں آپ کو کوئی بری خبر بھی سننے کو مل سکتی ہے۔ اچھا، وہ خبر آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت یا اقتدار کے حوالے سے ہے، شخصیت کے حوالے سے ہے، یا کہ جمہوریت اور آمریت کے حوالے سے ہے؟ انہی میں سے ایک بات ہے۔ اچھا، انہی میں لیکن آپ اس کی نشاندہی نہیں کر سکتے کہ ایکچوئل وہ کس دیکھیں، طرف؟ جمہوریت ڈیریل ہو سکتی ہے، اچھا اچھا، جمہوریت ڈیریل ہو سکتی ہے، کچھ ایسی بات ہوگی جس کو جمہوریت پسند لوگ پسند نہیں کریں گے۔ اچھا، یہی چیزوں کی جو ہے وہ تنبیہ کی جا رہی ہے عام طور پہ، تحریک انصاف کی عادت نے اس بات کی کافی بار جو اپنے جلسوں میں بھی اور اس میں بھی انہوں نے اس چیز کی نشاندہی کی ہے کہ ہمیں یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ انتشار کی طرف گامزن ہوا جائے، مہاجرائی کے ساتھ ساتھ تشدد کی جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ نظر آئے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نہ ہو، کیوں کہ اس سے جمہوریت کے ڈیریل ہونے کا خطرہ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک سازش کے تحت ہی یہ کام ہوگا؟ اگر حمزہ شہباز آتے ہیں تو یہ ایک سازش ہی ہوگی کہ جس کے تحت جو ہے وہ ملک میں انتشار برپا ہو، اور پھر اس کے بعد آمریت کو یہ موقع ملے کہ وہ آئیں، مل جائے۔ اور عمران خان اس وقت 72 ایئرز تک تو پہنچ چکے ہوئے ہیں، تب جب کہ وقت آئے گا دوبارہ الیکشن کا، کب اس کی ایج کتنی ہوگی، کتنی ہوگی نہیں ہوگی، تب تک حمزہ، بلاول یہ اس وقت اپنی پیک جوانی پہ ہوں گے، ان کے چانس بنیں گے، یہ ہوگا، بڑا کچھ اندر کھاتے چل رہا ہے۔ جی، سعد صاحب کا کہنا ہے کہ روحانی طور پہ یہ آنے والے دن، کچھ دن جو ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں جمہوریت کے لیے۔ جمہوریت کی جو قوتیں ہیں، سیاسی قیادت ہے، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کر اپنے فیصلے خود بیٹھ کر کریں، اور نہ کہ دوسروں کو اس چیز کا موقع دیں۔ ناظرین، ساتھ کے خیالات کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، لیکن ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔